بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أيها انتاه أولم تسمعي ما قال. جب ٹھوکر کھا کر گرتی ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتی ہیں کیوں گالی دی ایسی آپ نے انہیں، وہ کہتی ہیں تم نے سنا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. آگے کی سنانے سے پہلے میں آپ کو دو چیزوں کی وضاحت کر دوں. دیکھیے، افواہیں پھیلانے میں دو طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں اشرار، بہت ہی شریر قسم کے، گندے قسم کے لوگ، جن کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کی بےزتی کرنا، لوگوں کو نقصان پہنچانا، جن کی نیتوں میں شر ہوتا ہے. وہ ایک کیٹیگری ایول قسم کے لوگ، اور یہ صرف بہت چھوٹی مائنورٹی ہے. اصل افواہ پھیلتی ہے بے احتیاط لوگوں سے. وہ ایول نہیں ہوتے، ان کی بری نیت بھی نہیں ہوتی، ان کو تو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ افواہ پھیلا رہے ہیں. وہ باتوں باتوں میں بس آگے بات کر دیتے ہیں، ان کو کچھ ایسا. اسی لیے جب کہا گیا نا کہ پورے لوگ اس چکر میں پڑ گئے تھے، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کے ذہن میں شر تھا اور وہ یعنی ان کا ایک مقصد تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عزت کی دھجیاں اڑائیں. یہ بات نہیں تھی. اصل بات یہ تھی کہ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ یہ جرم کر رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اسی طرح کے ایک غلطی کرنے والے مصطح تھے، ان کو یہ باتیں سننے کو ملی. اب کوئی بھی سنے اس کو بہت برا لگے گا، ان کو برا لگا، ان کو بہت افسوس ہوا یہ بات سن کر. اور پھر کہا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن واقعی سچ تو ہے، وہ آئی تو ہے وہاں سے. سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، بس یہاں تک کی بات کی، سوال تو پیدا ہوتا ہے نا. اسی بات کو پھر اگر سوال بھی پوچھا ہے تو اس بات کو آپ آگے پرپیچویٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ خبر تو سننے کو ملی ہے، میری امید ہے کہ سچ نہ ہو. آپ اتنا بھی کہہ دیں پھر بھی آپ نے آگے بات پھیلائی ہے. اگلے سننے والے نے کیا کرنا ہے، میں نے بھی سنی ہے، امید ہے سچ نہ ہو، لیکن اتنے لوگ کہہ رہے ہیں. پھر جب اتنے لوگ کہنا شروع کر دیں تو وہ سچی ہو جاتی ہے نا، ریمبر. تو یعنی اس کو ڈیل کرنے کا ایک خاص پروٹوکول ہے، اس کے بارے میں یہ آیات آئیں گی، وہ آیات آخر میں ہم ان سے سیکھیں گے. لیکن یہاں پہلے سننے مسئلہ کیا ہوا. اولم تسمعی ما قال، قلت وما قال، میں نے پھر پوچھا کیا کہا اس نے، کیوں اس کو ایسی گالی دی جا رہی ہے. فاخبرتنی بقول اہل الافک، تو انہوں نے مجھے پوری طرح خبر دے دی کہ یہ جنہوں نے ساری یہ سازش شروع کی ہے، یہ گھٹیا جھوٹ، گھنونا جھوٹ جنہوں نے بنایا گھڑا ہے، کیا کیا یہ لوگ کہتے رہے ہیں. فازددت مرضا علی مرضی، پھر میرا مرض ایسا بڑا ہے، میری بیماری ایسی بڑی ہے جیسے پہلے بھی نہیں تھی، پہلے سے بھی زیادہ میری حالت خراب ہو گئی. فلما رجعت الی بیتی ودخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آخر کار جب میں گھر آئی ہوں اور پھر میں گھر پہنچی ہوں تو رسول بھی آ گئے علیہ السلام. اب پہلے آتے تھے، اوائڈ کرتے تھے، ابھی بھی ان کا وہی معمول ہے. ثم قال کیف تیکم، وہ آئے ہیں، سلام کیا ہے اور کہا ہے یہ کیسی ہیں تمہاری، اور وہ نکلنے والے ہیں باہر. انہوں نے روک لیا، عائشہ نے روک لیا. فقلت اتأذن لی ان آتی ابویہ، آپ مجھے اجازت دیں گے، میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں، مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں. ان سے کہا نہیں گیا کہ کیا بات میں نے سن لی ہے. شوہر سے کیسے کہیں. کہتی ہیں وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، میری بس ایک ہی خواہش تھی اس وقت کہ میں اس بات کا پوری طرح تیقن کر لوں، پوری طرح اس کو استیقان، پوری طرح مجھے یقین نہیں آ رہا. جب تک میں اپنے والدین سے خود نہیں سنوں گی مجھے یقین نہیں آ سکتا یہ میں کیسے مان لوں یہ بات ہو رہی ہے، میں ان سے خود سننا چاہتی ہوں. قالت فأذن لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے اجازت دے دی علیہ الصلوۃ والسلام. فجئت ابویہ، میں اپنے والدین کے پاس آئی. فقلت لأمی، میں اپنی ماں کے پاس گئی، لپٹ کے ان سے کہا یا امتا، اے ماں ماں ماں. امتا میں تأوہ، عربی میں کہتے ہیں تأوہ، کہتے ہیں رو رو کر بات کرنے کو. رو رو کر میں نے کہا امی جی امی جی، ما یتحدث الناس، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اب جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو ان کی ماں نے آگے جواب دیا ہے یا بنیا، میری چھوٹی سی بچی، ہوینی علیکی، ہلکا کرو اپنے آپ کو، اپنا وزن، ہوینی علیکی، ٹیک اٹ ایزی آن یور سیلف. انہوں نے موضوع بدل دیا. یہی سیکھنے کی چیز ہے. کبھی کبھار آپ کے بڑے آپ سے کوئی الٹی سیدھی بات کریں تو آگے سے جوابی کارروائی کے بجائے آپ موضوع بدل دیں، کوئی اور بات کر لیں. انہوں نے کیا کیا، ہماری ماں کہتی ہیں وَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا، کیا لوگ واقعی یہ بات کر رہے ہیں. بات شروع لوگوں سے کی تھی، دوبارہ لوگوں کے پاس کہا سبحان اللہ، وَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا. سبحان اللہ کہا جاتا ہے کوئی ایسی بات سنو جس میں بہت برائی ہو. ہمارے ہاں سبحان اللہ کوئی اچھی گاڑی دیکھو سبحان اللہ کیا گاڑی ہے. عربوں کے ہاں سبحان اللہ کوئی شرک کرے کہتے ہیں سبحان اللہ، کوئی غلط بات کرتے ہیں سبحان اللہ. جب رسول اللہ کا نام کاٹا گیا تھا نا حدیبیہ میں،
لکھا گیا تھا محمد رسول اللہ، اس نے کہا نہیں، کاٹو اور لکھو محمد ابن عبداللہ، محمد عبداللہ کا بیٹا۔ رسول مانتے ہوتے تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ تو جب کاٹنے کی بات آئی تو سارے صحابہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غصے میں۔ جب اللہ اور رسول کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے نا تو سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر کہا ہے وَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا، کیا لوگ واقعی یہ بات کر رہے ہیں؟ قالت فبكيت تلك الليلة، پھر کہتی ہیں میں اس رات پوری رات روتی رہی ہوں، حتى اصبحت، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، ولا لا يرقع لي دمع ولا اكتحل بنوم، نہ آنسو نے مجھے کبھی تھوڑا سا بھی آرام دیا، نہ نیند نے آ کر مجھے کچھ سلایا، میرا رونا میرا پیچھا نہ چھوڑے، حتى اصبحت ابکی، جب تک کہ صبح بھی ہو گئی اور میں پھر بھی رو رہی ہوں۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب و اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما حین استلبث الوحی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید دونوں کو بلایا جب قرآن آنا بند ہو گیا، استلبث الوحی، وقت گزر گیا، عرصہ گزر گیا، قرآن نازل نہیں ہو رہا۔ مدینے میں قرآن وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہتا تھا، یہ مسئلہ ایسا بڑا اور اب قرآن نہیں آ رہا۔ انہوں نے بلایا علی کو اور اسامہ کو، دو کو۔ دیکھیے دنیا میں مختلف قسم کے مرد ہوتے ہیں، کچھ مرد ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے بس صبح کام پر نکلنا، گھر واپس پہنچنا اور جو کچھ پونجی کمائی ہے اس سے گزارا کرنا، یا اپنا سروائیول ہے، یا اپنی بیوی کا اپنے ساتھ، یا اپنے پیرنٹس کا خیال رکھنا ہے، یا بچوں کا خیال رکھنا ہے، بس کمائی کرنی ہے اور گزارا کرنا ہے، بس یہاں تک ان کی ذمہ داری ہے۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری کہیں اور ہوتی ہے، پورے گاؤں کی ذمہ داری ہے کسی کی، کوئی ہیڈ آف ہاسپٹل ہے، پورے ہاسپٹل کی ذمہ داری ہے اس کی، کوئی شہر کا گورنر ہے، پورے شہر کی ذمہ داری ہے اس کی، کوئی فوج کا جنرل ہے، پوری فوج کی ذمہ داری ہے اس کی، کوئی ملک کا پریزیڈنٹ ہے، پورے ملک کی ذمہ داری ہے اس کی، پرائم منسٹر ہے۔ ذمہ داریوں کا جب دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے نا، عام آدمی پر جو وزن ہوتا ہے نا وہ ایسے لوگوں پر کہیں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو صرف اپنی فیملی کا پریشر نہیں ہے، ان کو صرف اپنی صحت کا پریشر نہیں ہے، پوری ایک سوسائٹی کا پریشر ہے ان پر، اور ان کے ایک ایک فیصلے سے لاکھوں زندگیاں بدل سکتی ہیں، لاکھوں لوگوں پر اثر پڑتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد آپ اس بات کا اندازہ کیجئے کہ ایسے لوگ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ان کی میریڈ لائف بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اندازہ کیجئے ہمارے نبی پر علیہ الصلوۃ والسلام کتنا بڑا بوجھ تھا، اتنا بڑا بوجھ جو کبھی کسی آدمی پر نہیں پڑا گیا۔ میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ عام آدمی جب ان پہ زیادہ بوجھ ہوتا ہے نا، پریزیڈنٹس وغیرہ، سی ای اوز وغیرہ، ان کی میریڈ لائف بڑی مشکل ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ریگولر اسکیجول نہیں ہوتا۔ وہ جس طرح کوئی عام فیملی ہوتی ہے نا کہ چلو صبح کو اکٹھے ناشتہ کریں گے، پھر شام میں واک کریں گے اکٹھے، روٹین ہوگی۔ کوئی پریزیڈنٹ ہے اس کو آن کال ہے، اس کو 3 بجے بلا لینا ہے، کوئی سی ای او ہے اس کو فورن فلائی کرنا ہے، پھر یہاں کرنا ہے، پھر یہ کرائسس ہے، پھر وہ کرائسس ہے، کوئی نارمل اسکیجول نہیں ہے۔ ہر انسان کے دل میں محبتیں ہوتی ہیں، بچوں کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، کام کی محبت ہے، بزنس کی محبت ہوتی ہے، دوستوں کی محبت ہوتی ہے، محبتیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی، والدین کی محبت ہوتی ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک محبت دی گئی ہے جو تمام محبتیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کیا محبت ہے؟ اللہ کے کلام کی محبت، اللہ کا کام آگے کرنے کی محبت۔ ایک مشن ان کو دیا ہے، باقی ساری چیزیں اس کے سامنے قربان۔ عرصے سے قرآن نازل نہیں ہو رہا، اب ان کو فکر کیا پڑی ہوئی ہے؟ جتنی مجھے محبت اپنی بیوی سے ہے، اور ان کو شدید محبت تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن اگر اس شادی کی وجہ سے ابھی قرآن نازل نہیں ہو رہا، میں اس قرآن کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، کیا مجھے یہ کرنا چاہیے؟ یعنی وہ ایک اپنے پریشر کو سمجھتے ہیں کہ اصل ذمہ داری ان کی کیا ہے، اس کے سامنے کچھ اور نہیں آئے گا، یہاں تک کہ ان کی اپنی محبتیں نہیں آئیں گی، اپنے گھرانہ نہیں آئے گا، اتنا سا بھی پریشر ان پر گھر سے نہیں پڑ سکتا۔ اب اس سے زیادہ پریشر تو کسی آدمی پہ نہیں پڑتا کہ عفق کا معاملہ چل رہا ہے، اس لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا وحی کی برکت اس لیے رکی ہے کہ میں اس شادی میں ابھی تک ہوں، اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، وہی سے تو جواب آ نہیں رہا، تو انہوں نے پھر دونوں سے جواب دہی کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ لیں گے اور اسامہ کا، پہلے اسامہ کا لیں گے، اگلی نشست میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہماری بات وہاں تک پہنچی تھی کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے مشورہ لینے کی کوشش کی شادی کے معاملے میں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی برقرار رکھنے یا منقطع کر دینے کے معاملے میں۔ قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالذي يعلم من براءة أهله۔ جب اسامہ کی باری آئی تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن اس طرف منتقل کیا کہ وہ پوری طرح، کیونکہ وہ گھرانے کو اچھی طرح اندر سے جانتے تھے، انہوں نے کہا آپ کی فیملی سے زیادہ
انوسینٹ، آپ کی فیملی سے زیادہ بری اس معاملے میں کوئی نہیں ہو سکتا. اہل وبالذی یعلم لهم فی نفسہ من الود، اور پھر انہوں نے ان کو خود بھی بتایا آپ جانتے ہیں میں آپ کے گھرانے سے کتنی محبت کرتا ہوں. پھر کہہ دیا یا رسول اللہ اہلک ولا نعلم الا خیرا، رسول اللہ آپ کا گھرانہ ہمیں سوائے خیر کے کچھ نہیں پتا، اچھائی ہی اچھائی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. علی رضی اللہ تعالی عنہ لم یضیق اللہ علیک والنساء سواها کثیر، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو گئے ممبر پر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر، ہمارے نبی کہتے ہیں علیہ السلام جبکہ وہ ممبر پہ کھڑے تھے، یا معشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، مسلمانوں کی تمام جماعت، تم میں سے کون ہے جو مجھے کسی طرح چھٹکارا دلا دے ایسے آدمی سے جس کی وجہ سے مجھے اور میرے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، اس نے تکلیف پہنچائی ہے مجھے اور میرے گھر والوں کو، کون ہے جو مجھے ایسے انسان سے چھٹکارا دلا دے؟ انہوں نے کہا ایسا انسان، نام نہیں لیا. فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، بہت اہم الفاظ ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اپنے گھر والوں کے بارے میں سوائے اچھائی کے مجھے کچھ علم نہیں ہے. انہوں نے کبھی کسی برائی کا ارتکاب نہیں کیا. وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، اور انہوں نے تو ایک ایسے آدمی کا بھی نام لے لیا بیچ میں جس کے بارے میں سوائے اچھائی کے مجھے کچھ نہیں معلوم. یعنی صفوان ابن معطل السلمی ثم الذکوانی، جنہوں نے عائشہ کو لے کر آئے تھے، ان کی عزت کی بھی تو دھجیاں اڑائی گئی ہیں نا، ان کے بارے میں ہی تو بات کی گئی ہے، صرف رسول کے بارے میں تو بات نہیں کی گئی. کہتے ہیں اس بیچارے آدمی کا بھی خواہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے جس کے بارے میں سوائے اچھائی کے مجھے کچھ نہیں معلوم. وما كان يدخل على اهلي الا معي، اس نے کبھی میرے گھر میں کبھی داخلہ بھی نہیں دیا سوائے جب کہ میں وہاں ہوں، کبھی وہ آیا ہی نہیں ہے. فقام سعد بن معاذ الانصاری فقال یا رسول اللہ انا اعذرك منه، سعد بن معاذ کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابی ہے انصاری، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں چھڑواتا ہوں آپ کو، بتائیے کون ہے؟ ان کان من الاوس ضربت عنقه، وہ خود خزرج کے تھے، دو قبیلے ہیں نا مدینہ میں، اوس اور خزرج، وہ خود اوس کے تھے، اور خود خزرج کے تھے، سوری. کہتے ہیں اگر یہ بندہ اوس کا ہے نا، دوسرے والوں کا، آپ اس طرح سمجھ لیں، آسان کر لیں بات، ایک لاہور کے دوسرے کراچی کے، تو لاہور والے کھڑے ہوئے کہتے ہیں اگر یہ کراچی والا ہے نا تو میں گردن خود کاٹوں گا، اور اگر وہ ان کان من اخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا امرک، اور اگر ہمارے بھائیوں میں سے لاہوریوں میں سے ہوا تو آپ بتائیں کیا کرنا ہے، ہم کر لیں گے. اگر کراچی والوں میں سے ہوا تو گردن کاٹنے کو تیار، اگر ہمارے بھائیوں میں سے تو پھر آپ بتائیں دیکھیں کیا کرتے ہیں. دوسری طرف سے کوئی اور بھڑک گئے. فقام سعد بن عبادہ وهو سعید الخزرج، پھر سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیا؟ وكان قبل ذلك رجلا صالحا، اچھے آدمی تھے اس سے پہلے، کبھی ایسی بات نہیں کی. لیکن احتملته الحمیہ، تو وہ ان کو تو اس دن اپنی قومیت نے پکڑ کر رکھ لیا. کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کذبت لعمر اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی عمر کی قسم، لا تقتلوه، تو نے کسی کو قتل نہیں کرنا، ولا تقدروا على قتله، تم کیا قتل کرو گے، تم میں کیا صلاحیت ہے قتل کرنے کی. فقام اسید بن حضیر وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادہ كذبت لعمر اللہ لنقتلنه، پھر اسید بن حضیر کھڑے ہوئے، وہ ان کے پہلے والے کے بھتیجے تھے، انہوں نے کہا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی قسم کھاتے ہیں اور اللہ کی ہمیشہ رہنے والی عمر کی قسم کھاتے ہیں، ہم لازمی قتل کریں گے. فإنك منافق تجادل عن المنافقین، تو خود منافق ہے اور منافقوں کی حمایت میں اب آگے بات کر رہا ہے. اوس اور خزرج کے دونوں لوگ ایک دوسرے پر کس نے شروع کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب افواہ پھیلتی ہے نا تو کسی کو نہیں پتا کہاں شروع ہوئی تھی، کسی کو نہیں معلوم ہوتا کون کہا کہ کہتا ہے میں نے شروع کی تھی، اور جس نے شروع کی ہوگی، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اس نے شاید شکل سے اشارہ کیا ہوگا، اور کیا کیا ہوگا اس نے، وہ دیکھنا ذرا، باقی تو بات پھیل جاتی ہے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ایول طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ایک بے احتیاط قسم کے لوگ، کیئرلیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب سب کو غصہ ہے کس نے شروع کیا، لیکن کسی کو نہیں پتا کس نے شروع کیا، اور رسول نے نام بھی نہیں دیا. کہتی ہیں فتثاور الحیان، دونوں سانپ ایسے کھڑے ہو گئے لڑنے کے لیے ایک دوسرے سے. یعنی اوس اور خزرج جو آپس میں بھائی ہیں، یہ تو اسلام کے ناطے بھی بھائی ہیں اور اسلام سے پہلے بھی بھائی ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں اکٹھے، یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف سانپوں کی طرح کھڑے ہو گئے. حتی ہموا ان یقتتلوا، یہاں تک کہ یہ بات آ گئی تھی کہ ایک تو مار کٹائی پر بات پہنچ جاتی. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم علی المنبر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران کے رسول ممبر پر کھڑے ہیں، یہ لوگ آپس میں لڑنے کو اتر آئے. فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخفضهم حتی سکتوا وسکت،
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، بٹھائے جا رہے ہیں بٹھائے جا رہے ہیں بٹھائے جا رہے ہیں۔ آخر کار وہ چپ ہو کر بیٹھ ہی گئے، اور پھر رسول کے بعد، اس کے بعد تو رسول کے بعد خود الفاظ نہیں تھے، وہ خود کچھ نہیں بول سکے، بس سکا تھا۔ عائشہ اپنے حجرے میں سن رہی ہیں ساری باتیں جو سامنے ہو رہی ہیں، ان کے دماغ میں آ رہا ہے یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ فبکیت یومی ذلک، میں اس دن روئی دوبارہ۔ لا یبقى لی دمع ولا اکتحل بنوم، میرے آنسو مجھے کبھی تھوڑا سا بھی آرام نہ دیں، مجھے نیند کی کبھی آرائش نہ آئے۔ قالت فاصبح ابوایا عندی، میرے ماں باپ دونوں، ابو بکر اور ان کی ماں دونوں میرے پاس آئے۔ وقد بکیت لیلتین ویوما، اور اس وقت تک میں 2 راتیں مسلسل رو چکی تھی۔ لا اکتحل بنوم ولا یبقى لی دمع، نہ میری آنسو رکے نہ مجھے نیند آئی۔ یظنان ان البکاء فالق کبدی، ان کو تو اب یقین ہو گیا تھا کہ میرا لیور، میرا پھیپڑا پھٹنے ہی والا ہے، اب نہیں رہوں گی میں۔ قالت فبینما ہما جالسان عندی، ایسے ہی کہ ہم اسی حالت میں، اسی بری حالت میں ہم بیٹھے تھے، اور دونوں بیٹھے تھے میرے پاس، وانا ابکی، اور میں رو رہی تھی بیٹھی۔ فاستأذنت علی امرأة من الانصار، ایک عورت جس کا مجھے نام نہیں معلوم، انصار ہی میں سے تھی، اس نے اجازت مانگی کہ میرے پاس آ کر بیٹھ جائے۔ آپ دیکھتے ہیں ابھی تک جب بھی وہ کسی کا نام لیتی ہیں تو پوری نسل کا نام لیتی ہیں، اب کہہ رہی ہیں کوئی عورت جو انصار میں سے تھی، کس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو یہ علم نہیں کہ یہ کون عورت ہے، اس سے پہلے ان کی ملاقات نہیں تھی۔ آئی ان کے پاس، فأذنت لها فجلست تبکی معی، اس نے پھر میں نے اس کو اجازت دی، وہ آئی اور اس نے اجازت یہی مانگی کہ میں کیا آپ کے ساتھ آ کر آپ کے ساتھ بیٹھ کر رو سکتی ہوں۔ وہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا اس نے۔ یہ بات عورتوں کو سمجھ آئے گی، شاید مردوں کو سمجھ نہ آئے۔ ہم کوئی رو رہے ہو تو کوئی ہم سے آ کے یہ نہیں کہتا یار بیٹھ کے تیرے ساتھ میں رو لوں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن عورتوں کو ایک دوسرے کی ہمدردی کے لیے آپس میں رونا، جانتی بھی نہیں ایک دوسرے کو، لیکن جا کر اکٹھی ان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ فبینا نحن علی ذلک، ہم دونوں اسی طرح رو رہے تھے دونوں، میں اور یہ عورت جس کو میں جانتی بھی نہیں۔ حتی دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم جلس، رسول اللہ داخل ہو گئے۔ ابھی باہر تقریر کی ہے، تقریر کیا کی ہے؟ میری فیملی نے کچھ غلط نہیں کیا، ابھی یہ تقریر کر کے آئے، یعنی سب کو تسلی دی ہے کہ میری فیملی انسنٹ ہے۔ اب داخل ہوتے ہیں۔ قالت ولم یجلس عندی منذ قیل ما قیل، اور وہ میرے پاس اس وقت تک نہیں بیٹھے تھے جب سے یہ بات شروع ہوئی ہے، جب سے جو کہا گیا وہ کہا گیا، اس وقت سے وہ میرے پاس آ کر نہیں بیٹھے۔ یاد ہے آتے تھے، سلام کرتے تھے، خیریت پوچھتے تھے نرسوں سے اور چلے جاتے تھے، اب آ کر بیٹھ گئے۔ وقد لبث شہرا لا یوحى الیہ فی شأنی، پورا مہینہ گزر چکا ہے، کوئی وحی نہیں آئی میرے معاملے میں، کچھ قرآن نازل نہیں ہوا۔ فتشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھتے کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب رسول اللہ اگر اس طرح کی شہادت دے کر بات کرنے شروع کرنے لگے ہیں تو کوئی بڑی بات ہی ہونے والی ہے۔ یہ ڈراؤنی سی بات ہے کہ وہ اتنی بڑی تقریر کرنے کے بعد آ کر بیٹھے ہیں، اور پہلی کیا کیا انہوں نے؟ پہلے شہادت دی ہے، حین جلس، بیٹھتے کے ساتھ ہی۔ ثم قال اما بعد یا عائشہ، اچھا اس سب کے بعد عائشہ سن لو، فإنه قد بلغنی عنکی کذا وکذا، تمہارے بارے میں تو طرح طرح کی باتیں سننے کو ملی ہیں۔ فإن كنت بریئة فسیبرئک اللہ، اگر واقعی تم نے کچھ نہیں کیا، تم ان تمام الزامات سے بری ہو تو اللہ تمہیں بری ثابت کر دے گا۔ وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، اور اگر واقعی تم نے کسی غلطی کا ارتکاب کیا ہے، کچھ تھوڑی بہت بھی غلطی کو چھوا بھی ہے، فَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، تو اللہ سے استغفار کرو، توبہ کر لو۔ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ إِلَى اللَّهِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، دیکھو کوئی بھی اللہ کا بندہ جب اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، اپنی غلطی کو مان جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ بات انہوں نے کی ہے، 2 باتیں کہی ہیں، اگر واقعی انسنٹ ہو، اگر واقعی بری ہو تو اللہ ثابت کر دے گا، اگر نہیں ہو تو استغفار کر لو۔ اس کا بہت بڑا ری ایکشن ہونے والا ہے، یہ بہت بڑی بات کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ فَإِن كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، اگر آپ واقعی انسنٹ ہیں، اگر آپ نے واقعی یہ جرم نہیں کیا تو آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بری ثابت کر دیں گے، اور اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو استغفار کر لیجئے، کیونکہ اگر کوئی اللہ کا بندہ استغفار کر لے، اپنی جرم کا اعتراف کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ مان لیتا ہے۔ دیکھیے یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے
ابھی باہر جا کر سب کو کنونس کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، میری فیملی انوسینٹ ہے۔ اب اندر آنے کے بعد ہماری ماں عائشہ سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دو پاسبلٹیز ہیں، دو احتمال ہیں، یا تو کیا یا نہیں کیا۔ یہ بات باہر تو نہیں کی تھی، باہر تو کہا تھا بالکل نہیں کیا، سراسر نہیں کیا۔ یہ ہمارے نبی کی عظیم ترین سنتوں میں سے ہے، میرے نزدیک ہمارے نبی کی عظیم ترین سنتوں میں سے یہ سنت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ باہر کسی کے معاملے میں بات کرتے ہیں، کسی اور کے گھرانے کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو آپ پر لازم بنتا ہے کہ آپ اس بات کا انکار کریں، لازم بنتا ہے آپ انکار کریں۔ لیکن اپنے گھر کے اندر جب کوئی بات ہو رہی ہو نا، شوہر ہے 11 12 بجے چلا جاتا ہے باہر، اچھے ڈھنگ کے کپڑے پہن کے، کلون لگا کے، بیوی کو شک پڑ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ میں بس نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ نماز تو 9 بجے ہو گئی تھی، اب کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہو؟ یا باتھ روم میں ہے، فون لیے ہوئے 45 منٹ باتھ روم بند ہے، فون کیوں لے جا رہے ہیں بھیا باتھ روم میں؟ فون پہ نئے بار بار پاسورڈ بدلے جا رہے ہیں۔ کچھ شک پڑ رہا ہے بیوی کو، یا شک پڑ رہا ہے شوہر کو، اس کو یا بیٹے کے بارے میں شک پڑ رہا ہے، کیا کر رہے ہو بیٹا؟ اب اگر بیٹا یہ کہے کہ دیکھیے آپ کو تو حسن الظن کرنا چاہیے، آپ کو اچھا گمان کرنا چاہیے، آپ کو میری نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے، یہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بنتا ہے کہ نیت پر شک نہ کرے۔ دیکھیے، یہاں تک بات ہے ہمارے دین میں کہ اگر 4 گواہ نہ ہو تو آپ کو کوئی الزام لگانے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے نا کہ گھرانے کی بات اور ہوتی ہے، پبلک کی باہر اور ہوتی ہے۔ پبلک میں ہمیشہ کسی کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ، آپ پیچھے نہ پڑیں، اس کی تفصیلی احادیث میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی گھر کی بات سمجھا دیتا ہوں۔ گھر کے اندر تفتیش کرنا، کھل کر پوچھنا لازمی ہے، یہاں تک کہ رسول کو پتا ہے کہ تم نے نہیں کیا، انہوں نے پھر بھی پوچھا کیونکہ انہوں نے اب ایک سنت قائم کر دی۔ اب ہر شوہر کو، ہر بیوی کو پوچھنے کا حق ہو گیا، اب ہر گھرانے کو پوچھنے کا حق ہو گیا، بیٹا کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کس کو ٹیکس کر رہے تھے؟ میں کیوں بتاؤں؟ آپ کو حسن زن کرنا چاہیے؟ نہیں، حسن زن تو باہر والوں کے لیے، تمہارے لیے تو تفتیش ہوگی۔ اب بتاؤ اچھی طرح کیا کر رہے تھے۔ آپ مجھ پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتے، آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، 4 گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں 50% امکان ہے یا کیا یا نہیں کیا، کھل کر بتا دو۔ یہ سنت قائم کیا، اور اس سنت کو قائم کرنے میں آپ اندازہ کیجئے ہماری ماں کو کتنی تکلیف پہنچی ہے۔ کوئی بیوی اپنے شوہر سے سننا چاہے گی کہ اگر کیا ہے یا اگر نہیں کیا، 2 پاسبلٹی سننا چاہے گی۔ وہ تو اپنے شوہر سے سننا چاہے گی میں جانتا ہوں تم نے نہیں کیا، میں جانتا ہوں تم بری ہو، میں جانتا ہوں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے دی نہیں ان کو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انہوں نے تو کہہ دیا کہ دیکھو دو پاسبلٹیز ہیں۔ یہ دیکھیے، ان کے نزدیک ایک سنت قائم کرنا ہے جو ہمیشہ کے لیے لوگوں کو، گھرانوں کو بچائے گی۔ لیکن اس وقت عائشہ کو یہ حکمت تھوڑی نظر آ رہی ہے، ان کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان پر الزام لگایا گیا ہے، اور ان کا جو غصہ اب آتا ہے، میں نے ابھی کبھی ایسا غصہ میں نے حدیث میں نہیں پڑھا جیسا اس حدیث میں ہے۔ کہتی ہیں فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالته، جب وہ اپنی بات مکمل کر چکے، قلص دمعی، میرے آنسو رک گئے۔ کہیں تھی 2 مسلسل دن 3 راتیں آنسو ہی چل رہے تھے، لیکن اب آنسو رک گئے۔ ما احس منہ قطرہ، مجھے تو ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ فقلت لی ابی، میں نے اپنے والد سے کہا، ابو بکر بیٹھے تھے، اجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیں اس بارے میں جو انہوں نے کی ہے ابھی، آپ جواب دیجئے ان کا۔ واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم میں کیا جواب دوں رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام۔ فقلت لی امی، میں نے اپنی ماں سے کہا، اجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما قال، آپ ان کا جواب دیجئے اس کے بارے میں جو انہوں نے کہی ہے، آپ جواب دے دیں ماں۔ ماں کہتی ہے ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہے میں کیا جانوں میں کیا جواب دوں رسول اللہ کو، میں کہاں سے جواب لے کر آؤں۔ ہماری ماں کے سامنے ان کے والدین بیٹھے ہیں اور رسول اللہ بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 3 افراد بیٹھے ہیں۔ اب وہ جو کہنے لگے ہیں نا، آپ اندازہ کیجئے قرآن میں ہے کہ والدین کے سامنے تو اف تک نہیں کہنا، لا تقل لہما اف، لا تنہرہما، ڈانٹنے کی آواز استعمال مت کرنا، اف مت کہنا والدین سے۔ دوسری طرف نبی کے بارے میں کہا ہے لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، نبی کے سامنے آواز اونچی مت کرنا، تمام اچھے اعمال فوراً کے فوراً ہڑپ کر لیے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، کوئی اچھا کام نہیں رہے گا تمہارا۔ یہ 2 ہستیاں ان کے سامنے ہیں، والدین جن کے سامنے عزت سے کام لینا چاہیے، آواز نہیں اٹھانی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کیا کہتی ہیں، انی واللہ لقد علمت لقد سمعتم هذا الحدیث،
میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم لوگوں نے یہ بات سنی ہے، یہ گھٹیا بات تم لوگوں نے سنی ہے، حتی استقر فی انفسکم، یہاں تک کہ یہ بات تمہارے دلوں کے اندر تک پہنچ چکی ہے، تم اس بات کو مان چکے ہو۔ الزام لگا رہی ہیں رسول پر، اپنے والدین پر، کہ تم لوگوں نے اس جو مجھ پر تہمت لگائی گئی ہے اس کو تم مان چکے ہو۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول نے نہیں مانا، انہوں نے تو باہر تقریر بھی کی ہے کہ وہ بری ہیں اس سے، ابھی بھی کہا ہے کہ امکان ہے، لیکن پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ بری مانتے ہیں، لیکن ابھی غصے میں بات کر رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم لوگوں کے دل تک، اندر نفس تک یہ بات پہنچ چکی ہے، وہ صدقتم بھی، اور تم نے اس کو سچا مان لیا ہے۔ فلا ان قلت لکم انی بریۃ، اور اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میرا قصور نہیں ہے، واللہ یعلم انی بریء، اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں بری ہوں، میں نے نہیں کیا، لا تصدقونی بذلک، تم اس بات کو تم کبھی نہیں مانو گے، تم لوگ نہیں مانو گے۔ وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ، اور اگر میں نے کسی بات کا اعتراف کر بھی لیا، کسی بھی بات کا اعتراف کر لوں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيءٌ، اور میرا رب اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں بری ہوں اس سب الزام سے، لَتُصَدِّقُنِّي، تم تو قسم سے ایک دم فوراً پوری طرح میری بات کا یقین کر لو گے، اعتراف کر لوں تو فوراً یقین کرنے کو تیار ہو، انکار کروں تو پھر نہیں مانو گے۔ واللہ، میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں، ما اجد لکم مثلا، تم لوگوں کے لیے تو مجھے تو مثال بھی نہیں ملتی۔ کس سے بات کری؟ اندازہ کریں کس سے بات ہو رہی ہے، اور پھر اندازہ کیجئے قرآن پھر بھی نازل نہیں ہوا تمیز سکھانے کے لیے، یہ کہنے کے لیے کہ ایسی باتیں مت کرو، تمہارے سامنے نبی ہے اللہ کے، کوئی آیات نہیں آئی۔ آیات آئی ہیں تو رسول کے ڈیفنس میں نہیں آئی، عائشہ کے ڈیفنس میں آئی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اندازہ کیجئے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ پہلے بات میں ان کی مکمل کر لوں پھر سمجھاتا ہوں۔ لا اجد لکم مثلا، تم لوگوں کے لیے تو مجھے مثال بھی نہیں ملتی، الا قول ابی یوسف، سوائے ابو یوسف کے، یعنی یوسف کے والد، یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب۔ کہتی ہیں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اب تو خوبصورتی صبر میں ہی رہ گئی ہے، اور ایک اللہ ہی کی مدد مانگی جا سکتی ہے ان چیزوں کے بارے میں جس کی تم بڑی بڑی تصویریں کھینچ رہے ہو، علی ما تصفون، جو تصویر تم کھینچ رہے ہو، جو ڈسکرپشن تم بنا رہے ہو، اس کے بارے میں تو صرف اللہ ہی کی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ یہ الفاظ قرآن میں یعقوب علیہ السلام کی زبان پر اس وقت آئے تھے جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ایک قمیص، یوسف کی قمیص کو لے کر پھاڑ پھوڑ کر اس پر جانور کا خون ڈال کر واپس لا کر باپ سے یہ کہا تھا کہ یہ دیکھیں آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا اور یہ اس کی قمیص ہے، یعنی بہت بڑا جھوٹ بولا تھا۔ اس جھوٹ کے جواب میں ان کے والد نے کہا تھا، یہ الفاظ کہے تھے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، جو تصویر تم کھینچ رہے ہو، جو ڈسکرپشن تم بنا رہے ہو، جو تفصیلیں تم مجھے دے رہے ہو، اس کے بارے میں بس ایک صبر ہی چیز رہ گئی جو خوبصورت ہے، کیونکہ اللہ کی مدد کے علاوہ اور کچھ نہیں رہا۔ یہ کہنے سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کو کس سے کمپیئر کیا ہے؟ یوسف کے بھائیوں کو اپنے والدین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپیئر کر دیا۔ کتنی بڑی بات کہہ دی۔ میں یہ پڑھ کے پہلی دفعہ میں نے پڑھا تو میں ہکا بکا رہ گیا، یہ ہوا کیا ہے؟ پھر مجھے بات سمجھ میں آئی ہے۔ دیکھیے، مسلمان عورت کی عزت پر الزام لگانا اور اس کی عزت پر الزام لگانے کے بعد اس کا پاگل ہو جانا، اور ہماری ماں پاگل بھی نہیں ہوئی، غصے ہوئی ہیں، لیکن اگر کوئی اور پاگل ہو جاتی ہے، اگر کسی پر الزام لگایا جائے اور وہ غصے میں آ جاتی ہے، الٹی سیدھی باتیں کہہ دیتی ہے، کوئی لحاظ نہیں رہتا اس کے سامنے کون ہے، کہہ دیتی ہے، اس کو اس وقت وہ باتیں کرنے کا حق ہے، اللہ نے دیا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ عورت آئی تھی رسول کے پاس علیہ السلام، اونچی اونچی آواز میں چلا کر ان سے کہہ رہی تھی میرے شوہر کا معاملہ حل کر دیں، تب بھی آیات آئی تھی اس عورت کے حق میں آئی تھی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں آیات آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے۔ کبھی کبھار گھرانوں میں لوگوں پر الزام لگائے جاتے ہیں، اندازہ کیجئے عزت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا ڈیفنس کیا ہے، اتنا لحاظ رکھا ہے ہماری ماں کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتی ہے ثم تحولت، پھر تو میں مڑ گئی ان سب سے، میں بہت بات نہیں کرنی، اور فاضطجعت علی فراشی، اور میں لیٹ گئی اپنے فرش پر، مجھے اب کوئی بات نہیں کرنی، I'm done، سب سے خفا، سب سے روٹ کے غصے میں آ کر بس لیٹ گئی، فاضطجعت علی فراشی۔ پھر آگے بات کرتے ہیں اگلی نشست میں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ قالت وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ہماری ماں کہتی ہیں کہ مجھے اسی وقت لمحے میں جب میں لیٹی ہوں خفا ہو کر، مجھے اسی وقت احساس ہو گیا تھا کہ نہ صرف یہ کہ اللہ میرا رب جانتا ہے اور مجھے اچھی طرح پتہ ہے
کہ میں قصوروار نہیں ہوں اور میرا رب مجھے قصوروار یا غیر قصوروار ثابت کر دے گا، میری انوسنس ثابت کر دے گا۔ غصہ ہونے کے باوجود ان کو اس بات کا لحاظ ہمیشہ رہتا ہے کہ میرے سامنے اللہ کے رسول ہیں، اور جب اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے کہ میرا رب میری غیر قصورواری، میری انوسنس، میری برات ثابت کر دے گا تو کر دے گا۔ یعنی شوہر سے تو غصہ ہے لیکن پھر بھی رسول ہیں اللہ کے، ان کا کلام پھر بھی حق ہے۔ اور جب انہوں نے کہا تھا نا ان کنتی بریئۃ فسیبرئک اللہ، اگر تم واقعی قصوروار نہیں ہو تو اللہ ثابت کر دے گا کہ تم قصوروار نہیں ہو۔ اب مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ اللہ میری مدد کرے گا، میں لیٹ گئی۔ لیکن واللہ ما كنت اظن ان اللہ منزل فی شأنی وحیا یتلا، لیکن اللہ کی قسم مجھے بالکل احساس نہیں تھا کہ اللہ میرے معاملے میں، میرے خاص معاملے میں وہی نازل کرے گا جو کہ یوم قیامت تک جس کی تلاوت کی جائے گی۔ یعنی ایسا ان کو خیال کیا تھا وَلَا شَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّا بِأَمْرٍ يُتْلَى، میری اپنے بارے میں یہ رائے تھی کہ میرا کیا مقام، میرا اس سے کہیں حقیر تر مقام کہ میرے بارے میں اللہ خود بات کرے گا اور ایسی طرح بات کرے گا کہ یوم القیامت تک اس بات کو دہرایا جائے گا میرے اعزاز میں۔ میرا یہ کیا مقام، میں اپنے بارے میں اپنے آپ کو بہت کم سمجھا کرتی تھی۔ یہ ماضی کی بات کی جا رہی ہے، وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ، میرا اپنے بارے میں خیال بہت کم تھا اس وقت، یعنی جس وقت یہ بات کی جا رہی ہے اب وہ خیال نہیں ہے، اب مجھے پتا اللہ نے میرا کتنا اعزاز کیا ہے، اب ان کو اپنے اعزاز کا احساس ہے۔ اور یہ مسلمان کو ہونا چاہیے، مسلمان کو اللہ نے جب عزت دی ہو تو اس کا اعتراف کرے، یہ نہیں کہ میں بہت حقیر ہوں، میں بہت فقیر ہوں، وہ ٹھیک ہے، حقیری فقیری اپنی جگہ ہے، جب اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو عزت کا بھی اعتراف کرو۔ خیر، انہوں نے کیا سوچا تھا وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِ اللَّهُ بِهَا، میرا تو یہی خیال تھا کہ رسول پر کوئی سوتے ہوئے خواب آ جائے گا، خواب بھی رسول کا وحی ہوتی ہے، قرآن آئے گا میرے بارے میں، مجھے تو یہ اندازہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ میرے بارے میں قرآن آئے گا۔ اچھا، دو آپشنز انہوں نے دی ہیں، ایک آپشن ہے خواب اور دوسرا ہے قرآن۔ یہ بہت پیاری بات ہے، اور اس نشست میں اگر صرف یہی بات ہو جائے تو کافی ہے، خواب اور قرآن اور اس کا فرق کیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے اور ان کو کعبے سے بڑی محبت تھی۔ طواف کے دوران کعبے کو دیکھ دیکھ کر کعبے سے باتیں کر رہے تھے، محبت میں کعبے سے باتیں کر رہے تھے، ما اطیبا کی، ما اطیبا ریح کی، ما اعظم کی، ما اعظم حرمت کی، کیا پیاری چیز ہے تو، کیا پیاری چیز ہے تیری ہوا، کیا عظیم شاہ ہے تو، کیا عظیم شاہ ہے تیری حرمت، تیرا لحاظ، کعبے سے کہہ رہے ہیں۔ والذی نفس محمد بیدہ، پھر کہتے ہیں میں اس کی قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میننگ اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اوکے، میں اس کی قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ کہتے ہیں لحرمت المؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منکی، اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ اپنے اوپر قسم کھا کے کہتے ہیں، رب کی، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک مومن کی حرمت، ایک مومن کی عزت تیری عزت سے کہیں زیادہ ہے اللہ کے ہاں۔ اور پھر کہتے ہیں مالی ہی و دمی ہی و ان نظن به الا خیرا، اس کے مال کی عزت، اس کے مال کی حرمت، اس کے خون کی حرمت، اور یہ بھی کہ اس کے بارے میں سوائے اچھے کے کوئی خیال نہ کیا جائے، ان نظن به الا خیرا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں عزت، مسلمان کی عزت اللہ کے ہاں کعبے سے کہیں اعلیٰ ہے، ہمارے نبی کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ بات، اگلی بات سمجھیے، یہاں تک میں نے ابھی صرف ایک بات کی ہے، دو چیزوں کا آپس میں تقابل کیا ہے، کمپیریزن کیا ہے، ایک طرف ہے کعبے کی حرمت، ایک طرف ہے ایک مسلمان کی حرمت، اور اللہ کے ہاں مسلمان کی حرمت کہیں زیادہ ہے ایون کعبے کی حرمت سے۔ اس بات کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کی دماغ میں کبھی خیال بھی نہیں آتا ہوگا مسلمان کے ناطے کہ آپ کبھی کعبے کی جا کے بےزتی کریں گے، کعبے کے سامنے بے ادبی کریں گے، کعبے کے بارے میں الٹی سیدھی بات کریں گے، کبھی خیال ہی نہیں آتا آپ کو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو پھر آپ کو کبھی یہ خیال کرنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کریں گے۔ ایسا جرم اگر آپ کعبے کے خلاف کریں گے تو اللہ کے خلاف کر رہے ہیں، آپ کو اچھی طرح علم ہے۔ ایسا جرم آپ کسی مسلمان کی حرمت کے خلاف کریں گے تو آپ اللہ کے خلاف کر رہے ہیں۔ جہاں اس کے جواب میں سبحان اللہ، کتنا بڑا جرم کر دیا، اس کے جواب میں بھی آئے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آگے چلیے، میں نے آپ کو کہا تھا خواب اور وحی، قرآن۔
آپ سمجھ لیجیے ان میں سے اعلیٰ چیز کون سی ہے؟ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کعبہ اعلیٰ ہے، لیکن مسلمان کی حرمت سے کئی اعلیٰ ہے. آپ سب جانتے ہیں خواب اعلیٰ ہے، خواب بھی وہی ہے، وہ بھی اعلیٰ ہے، لیکن قرآن کی عظمت اس سے کہیں زیادہ ہے. کعبے کی حرمت کو ریسٹور کرنا، کعبے سے تمام بتوں کو ہٹانا، کعبے کی روایت کو دوبارہ ابراہیم کی سنت پر قائم کرنا، حج کو دوبارہ شروع کرنا، اس کی وحی جب نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دی گئی. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. یہ آیت سورۃ الفتح کے آخر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو جو خواب دکھایا تھا وہ سچا تھا. خواب یہ تھا کہ کعبے کو دوبارہ سے پاک کر دیا جائے گا. کعبے کی حرمت کے سلسلے میں خواب، ہماری ماں کی حرمت کے سلسلے میں قرآن. اندازہ کیجئے، کعبے کا مقام یہاں، حرمت کا مقام یہاں. کعبے کے لیے خواب، ہماری ماں کی حرمت کے لیے اور ان کے ذریعے ہم سب کی عزت کے لیے قرآن. سبحان اللہ. یہاں جب انہوں نے کہا ہے میری تو شان یہ تھی، میرا تو مقام یہ تھا کہ ایک خواب ہی کافی تھا. نہیں، آپ کے لیے تو قرآن کافی تھا، آپ کے لیے تو قرآن آنا تھا، وہی قرآن ہی مناسب تھا آپ کے لیے. فقالت فوالله ما رام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولا خرج احد من اہل البیت حتى انزل علیہ. رسول بیٹھے رہے، گھر میں سے کوئی بھی نہیں نکلا جب تک کہ وہی آنی نہ شروع ہوگی. مہینے سے نہیں آئی، مہینے سے کوئی قرآن نہیں اترا. فاخذه ما كان ياخذه من البرحاء، تو ان پر ایک بخار سا آ گیا. حتی انه لا يتحدر مثل الجمان من العرق، یہاں تک کہ پسینے جیسے اتنے موٹے موٹے موتیوں کی طرح ان کے پسینے گر رہے ہیں. وهو في يوم شاط، اور وہ تو بہت ہی ٹھنڈا دن تھا، پھر بھی ان پر پسینہ چھا گیا. من ثقل القول الذي ينزل عليه، ان الفاظ کے وزن کی وجہ سے جو ان پر نازل ہو رہے تھے.